کہ میں آپ کا ہاتھ تھاما ہوں، یہ حضرت کا ماشاءاللہ غضب کا کمانڈ آپ کا قرآن پر ہے۔ میں شاید ایسے کچھ علماء حضرات کو دیکھا ہوگا لائف میں، جو ذکر کرتا ہوں with no second thought قرآن کے کوٹس بولتے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ کبھی اشعار بولتے ہوئے سنا تو بیچ میں رکتے ہیں، لیکن یہ عالم دین ایسے عالم دین ہے، قرآن کی آیت پہ کبھی رکتے ہوئے اٹکتے ہوئے نہیں دیکھا حضرت کو۔ اشعار بولتے ہوئے میں نے کبھی رکتے ہوئے اٹکتے ہوئے دیکھا، لیکن قرآن کی آیت جب بولتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سینے میں نہیں ہے تو قرآن اپنی زبان پر رکھ دیا اس عالم دین نے ماشاءاللہ۔ ایسے ینگ عالم ہندوستان کو ملے ہیں، ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی آفر 10,000 کروڑ دوں گا میں ایک انگوٹھا دے نہیں دے گا۔ آپ رونالڈو سے کہیں 20,000 کروڑ دوں گا ایک پیر دے دیجئے یا پھر اینکل دیجئے، نہیں دے گا وہ۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ اس کی کیا قدر ہے۔ میں نے اور میرے پریویس لیکچرز میں بھی بتایا کہ منور زماں کوئی کرکٹر نہیں ہے، کوئی رونالڈو نہیں ہے۔ اس انگوٹھے سے مجھے کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا ہے۔ مجھ سے آ کر کوئی کہے یہ تھم مجھے دے دے، میں نہیں دوں گا۔ آپ سے آ کر کوئی کہے یہ شہادت کی انگلی دے دے، میں تجھے 10,000 کروڑ دوں گا، تو آپ نے کہنا ہے عاشق رسول اگر ہے تو آپ نے کہنا مجھے 20,000 کروڑ دے دے، یہ شہادت کی انگلی میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں روز 5 وقت نماز پڑھتا ہوں تو یہ انگلی اٹھاتا ہوں میں۔ اب تحیات میں یہ انگلی کی استعمال آتی ہے۔ ایک ایک چیز جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا ہمیں 5 انگلیاں دیے تو اس کے بہت استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں آپ کے والدین نے کتابیں سونپی ہیں۔ آج کئی ایسے بچے ہیں، جائیں آپ بامبے جائیں، سلمز دیکھیں، ایشیا کا ون آف دا بگیسٹ سلمز ہے دھاراوی، وہاں جا کر سلمز میں میں نے پڑھایا، ایوری سنڈیز میں جایا کرتا تھا۔ ایک کمرے میں سے دوسرے کمرے میں جانا ہوتا ہے، وہی گھر ہے، لوگ ہٹ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، پھر وہی سنسار چل رہا ہے وہ لوگ کا۔ ایسی زندگی گزر رہی ہے، اور آپ کو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے، آپ کے والدین نے آپ کے ہاتھوں میں کتابیں سونپی ہیں، بلکہ والدین نے نہیں سونپی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ نے کسی کو کامیاب کرنا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پروگرامنگ کرتا ہے کہ بھائی اسے کچھ دیں، کیا دوں تو یہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ تو پہلے اعلان اللہ نے میسج دے دیا ہے کہ جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے محمد کی بات سن لے۔ اللہ کی طرف سے ایک میسج پورے ہیومینٹی، پورے مین کائنڈ کو ایک میسج مل گیا کہ جو اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے ان کو یہ میسج پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج پہنچا دیا ہے کہ اقرا، پڑھ، تعلیم حاصل کر۔ اس سے ہی ہم لوگ دور جا رہے ہیں۔ زمانے میں بنی سچر کمیٹی رپورٹ دیکھیں، ہم لوگ کہاں کتنے پیچھے ہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ سکسیس کا فارمولا سب سے پہلے بتانے والی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کامیاب ہونے کا فارمولا ہمیں ملا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو سکسیس کا فارمولا ہے یہ صرف فالوورز کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تمام مین کائنڈ کے لیے ہے۔ جو بھی فالو کرے گا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اللہ کبھی مسلمانوں کا ہی صرف نہیں ہے، اللہ اس کائنات کا ہے۔ ہم کتنی بار اس زبان سے بولے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ عالم کا رب ہے، پورے عالم کا ہے، اور یہ سب کے لیے ایک ہی اللہ کا چاند ہے، ایک ہی سورج ہے، سب کے لیے برابر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے انعامات دینا ہے، وہ روز قیامت میں ہمیں انعامات ملنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ مختصر زندگی ہے پیارے نوجوان بچوں، یہ غفلت میں گزارنے نہیں آئے، ہم لوگ ونڈرز کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں جب آپ کی عمر میں تھا شاید مجھے بھی کوئی لکش نہیں تھا، کوئی ایم نہیں تھا لائف میں، ایسی ہی زندگی گزر رہی تھی، لیکن جب اندر سے کچھ آگ میرے میں آئی ہے کہ مجھے ایسے نہیں جینا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر میں نے بہت محنت کی ہے۔ مجھے موٹیویٹ کرنے والا کوئی بندہ نہیں تھا، کسی نے آ کر مجھے موٹیویٹ نہیں کیا۔ کل روز قیامت میں آپ اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے کہ میں جب چھوٹا تھا مجھے آ کر کوئی موٹیویٹ نہیں کیے، کوئی راہ نہیں دکھائے، کیونکہ یہ پل گواہ ہے، آپ کی کانوں میں، آپ کے دلوں میں یہ باتیں جا رہی ہیں۔
آپ نے آج ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ محنت کریں گے انشاءاللہ، اور کامیابی یاد رکھیں صرف اور صرف تعلیم میں ہے۔ بزنس سے پیسہ ضرور ملتا ہے، پیسے سے گھر نہیں بنتے ہیں، یاد رکھنا۔ گھر جو بنتے ہیں، رشتے جو بنتے ہیں، وہ صرف تعلیم سے بنتے ہیں۔ ایجوکیشن سے صرف سرٹیفکیٹ حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ایجوکیشن کا میجر پرپس is not to achieve scores and get distinction in the examinations۔ نہیں، یہ صرف ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ایجوکیشن کا۔ اصل جو ایجوکیشن ہے اس میں ڈسپلن آنا ہے، پیشنس آنا ہے، صبر بہت بڑی ایک ایسی سیڑھی ہے، بلکہ ایک ایسا ہتھیار ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنت کے ہے دو سواری، صبر اور شکر گزاری۔ صبر کب کرنا ہوتا ہے؟ آپ بیٹھے ہیں اکیلے گھر میں، کوئی نہیں ہے، تب صبر نہیں کرنا ہے۔ جو چیز آپ چاہتے ہو ویسے وہ چیز نہ ہو تب انسان کو غصہ آتا ہے، تب صبر کرنا ہے۔ آپ صبر کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غضب کی مدد آپ پر آنے والی ہے۔ آج ہم لوگ پیرنٹس کو رلانے والے بن گئے ہیں۔ آج ہر جگہ جائیں، میں صرف جالنا کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو دیش بھر سے کالز آتے ہیں، کونے کونے سے ہمیں کالز آتے ہیں، اور صرف ایک ہی شکایت پیرنٹس کی رہتی ہے کہ میرا بچہ ڈرگز ایڈکٹڈ ہے، میرا بچہ بس سگریٹ ہی پی رہا ہے، میرا بچہ عشق میں خراب ہو گیا، میرا بچہ پب جی کھیل رہا ہے، میرا بچہ فونز میں ملوث ہے، میرا بچہ گیمز میں پڑا ہوا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے، کیا مل رہا ہے اس سے؟ I am unable to believe what you are achieving from that۔ کیا آپ کو مل رہا ہے اس سے؟ آپ نے کامیاب ہونے کے لیے فارمولا بنانا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے تو مجھے کرنا کیا ہے اس لائف میں۔ آپ جا کر ریسرچ کریں، آپ کے خاندان میں 30 سے 40 سال کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، کل سے جانا شروع کریں۔ آپ جیسے گورنمنٹ سروے کرتی ہے، بہت سے الگ الگ ڈپارٹمنٹس والے انوالو ہوتے ہیں سروے کرتے ہیں وقت میں۔ صحیح فار ایگزامپلس آرگنائزیشنز کرتے ہیں کہ جالنا میں کتنے بیوہ عورتیں ہیں، تو سروے کرنے پر پتہ چلتا ہے جالنا میں کتنے لوگ ہینڈیکیپڈ ہے، جالنا میں کتنے لوگ ان ایجوکیٹڈ ہے، یہ سروے سے پتہ چلتا ہے۔ تو آپ بھی ایک سروے کریں کہ اپنے ہی خاندان کے، پورے جھالنا کے نہیں، میرے ہی خاندان کے 30 اور 40 سال کے درمیان کے کتنے لوگ ہیں، ان سے جائیں، پوچھیں کہ بھائی آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے۔ ان کی شادی تر و تازہ ہوئی ہوتی ہے، 5 سال 10 سال، ان کے بچے ہوتے ہیں، جا کر پوچھیں، ٹھڈی کو ہاتھ لگا کر بھیک مانگتے ہوئے کہیں گے کہ بیٹا سن لے یہ بات، تو تعلیم حاصل کر لے، پڑھائی میں اپنی زندگی نچھاور کر لے، کیونکہ ہم نے جوانی کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ آج میں پچھتاتا ہوں، میرے پیارے پیارے خوبصورت 4 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، پڑھانا چاہتا ہوں، پیسے نہیں ہیں، بیمار ہوتے ہیں، علاج کے پیسے نہیں ہیں، آئس کریم کر کے میری خوبصورت بیٹی دکھاتی ہے، جیب میں میرے پیسے نہیں ہیں۔ میں پیار کرتا ہوں میرے بچوں کو، لیکن کیا پتا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے برابر گھر میں جو فیملی رہتی ہے اس کا باپ کتنا اچھا ہے، روزانہ آئس کریم کھلاتا ہے، روزانہ چاکلیٹ کھلاتا ہے، روزانہ کچھ دماغیوں تک خوب دکھا ہے، رنگ رلیاں، اس کے بعد بیچاری پریشان، نہ پورے کر رہے، نہ بچوں کے خواب پورے کر رہے۔ ایسے کم سے کم 7 نوجوان 10 میں یہی حال ہے۔ آپ کے خاندان میں آپ جا کر سروے کل سے شروع کریں، 1 ہفتہ کریں، پتہ چل جائے گا آپ کو کتنے خوش ہیں۔ 30 اور 40 سال کے درمیان کے جتنے بھی کپلز ہیں ان کو جا کر دیکھیں، آپ کتنے پریشانیوں سے، مصیبتوں سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ لوگ کے سامنے کہانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ آپ سے میں التجا کرتا ہوں نوجوان بچوں سے، میں نے سے کئی بچوں کو دیکھا، ایک اعظم گڑھ ہے، وہاں پہ میں نے ورکشاپ کیا تھا، وہاں ورکشاپ 40 دن کا تھا۔ ایسا چھوٹا گاؤں تھا جہاں پر کوئی ٹیلی فون کال نہیں آتا تھا، کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، خوب پڑھایا کرتا تھا بچوں کو، اور رات میں واٹس ایپ کا کوئی میسج چیک کرنا ہوتا تو 10 کلومیٹر دور جا کر واٹس ایپ کا میسج دیکھتا۔ ایسے چھوٹے گاؤں میں جا کر میں نے ورکشاپ کیا۔ وہاں پر ایک آج بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں جن کا نام مجھے یاد آ نہیں رہا ہے، بتائیں، طارق صاحب، ہاں طارق اعظم صاحب ہی ہے، ملیشیا میں 35 سال سے رہتے ہیں۔ ملیشیا کے
टावर्स देखा आपने, पेट्रोना टावर्स, ट्विन टावर्स जो बहुत बड़े हैं, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। मलेशिया के सबसे बड़े, दुनिया का सबसे बड़ा वही टावर्स थे। उसके बाद बुर्ज खलीफा, नए नए टावर्स आ रहे हैं। तो उस उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का बंदा मैथ्स में बचपन से इश्क हो गया था और जबरदस्त नंबर आज से 7th 8th 9th 10th में कामयाबी मिली। तो किसी टीचर ने कहा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए, तो वो जाकर चेन्नई में इंजीनियरिंग की है। माशाल्लाह बेहतरीन कॉलेज में आपने इंजीनियर किए। अब मलेशिया के ऐसे ट्विन टावर्स बना है माशाल्लाह, उसमें वन ऑफ द चीफ इंजीनियर्स थे वो। आप बताओ, गांव में कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था उन्हें। ये अंदर आग लगना बेहद जरूरी है। आज कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके घर भी आ जाए, आपको रोजाना मोटिवेट करते रहें, आपको मोटिवेशन थोड़ी देर के ही रहेगा। यहाँ से हरकत होना बहुत जरूरी है, दिल में हलचल होना बहुत जरूरी है। मैं आज या कल कहीं बता रहा था, एक अंडा होता है, हमने खूब खाया जिंदगियों में। अंडे से कभी सीख मिली है आपको? 15 से 22 दिन होते हैं चूजे को बाहर निकलने के लिए, और अंडे पर एक क्रैक आता है। वो क्रैक धीरे 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 खुलता है, खुलने के बाद चूजा निकलता है। और वो क्रैक अगर बाहर से आता है तो अंदर जो चूजा होता है उसकी जान चली जाती है, मर जाता है। और वही अंडा, द सेम एग इफ इट क्रैक्स फ्रॉम इनसाइड, अगर वो क्रैक अंदर से आता है तो एक नई जान पैदा होती है। इससे क्या मैसेज मिल रहा है आपको? आपने समझा है कि नहीं समझा है? पहले बाहर से अगर क्रैक आ रहा है तो अंदर मौत हो रही है। आज अब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब एक बहुत रेवोल्यूशनरी एजुकेशनिस्ट है। 3000 बच्चे नीट जो एग्जाम होता है ना, वो फ्री मेडिकल सीट लिए हैं। एक ही कॉलेज से 3000 डॉक्टर्स पैदा करने वाली शख्सियत यहाँ पर बैठी है माशाअल्लाह। उलमा हजरात को आज हम लोग कैसे तंज कसते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये उलमा कुछ नहीं करते हैं, ये बस ऐसे ही बातें बताकर चले जाते हैं। जिंदा मिसाल यहाँ पर एक आलिम दीन है जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। इस सरजमीन हिंदुस्तान पर सबसे पहले आलिम दीन आपके वालिद साहब है। द फर्स्ट आलिम दीन of this nation who has established a medical college. It's not easy. We have seen many business entrepreneurs. हमारी कौम में न जाने कितने पैसे हैं मुसलमानों के पास में, कोई मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश करें बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं। उसमें एक आलिम दीन माशाल्लाह खड़े हुए हैं, और न जाने कितने मदारिस, कितने कॉलेजेस आप देखें। जिंदा दो ऐसे रेवोल्यूशनरी इंडिविजुअल्स यहाँ पर बैठे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चेहरे आपको दिखाया है, क्यों? कि जागो मुसलमानों, सोए हुए हैं आप लोग, ये लोगों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। यहाँ से भी एक डॉक्टर अब्दुल कदीर पैदा होना चाहिए, यहाँ से भी एक मौलवी हुज़ैफा पैदा होना चाहिए। रेवोल्यूशन आना है तो आपको जमीन पर खड़े होना बहुत जरूरी है। हर इंसान हर जगह नहीं जा सकता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके इलाके में एक रेवोल्यूशन आए, इनकलाब आए, तो आपको खड़े होना है। आज से 30 साल पहले आपके पास कुछ नहीं था, आज एक एम्पायर खड़ा किए हैं। आज से 40 साल पहले जंगल था, जहां आप देखें अक्कल कुआं में आज भी कुछ नहीं है। अगर इदारे एक तरफ रख दे तो अक्कल कुआं इज नथिंग टुडे, but if you go and visit you see wonderful institutions over there. एक आलिम दीन 40 साल पहले जंगल में जाकर माशाअल्लाह एक ऐसा कैंपस खड़ा कर दिए। मुझे तो 15 दिन से लगा कि ये कैंपस ये एक रेवोल्यूशन का कैंपस है। ऐसी सुकून महसूस हो रहा था कि सारे बच्चे पागल, मदारिस में क्या होता क्या होता क्या होता, ऐसे सवाल होते हैं। वहां आकर देखें क्या होता है। सारे बच्चे इंग्लिश सीखने में ऐसे जुड़ गए। छुट्टियां थी, कौन नहीं जाता छुट्टियों में, बताए। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, अभी दशहरा हुआ है, दशहरा में एक लड़के ने फोन किया अपने वालिद को कि मैं आ रहा हूँ गाँव। तो वालिद ने कहा कि बेटा 3 दिन है, आने में 1 दिन, जाने में 1 दिन, बचा एक ही दिन, 1 दिन के लिए क्यों आएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, तो वहीं हॉस्टल में रुक जा। तो वो नौजवान ने क्या किया पता है? उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि घरों से कितनी मोहब्बत होती है, वालिदैन से दूर हो जाते हैं तो वालिदैन की कदर होती है। अम्मी के दाल चटनी सालन जो बनाती है ना, वो हॉस्टल में जाके खाने के बाद अम्मी के सालनों की कदर मालूम होती है। उसको याद आए वो घर के सालने,
وہ والدین کی محبت, وہ عید پر خوشی, اور والد نے روکا, سوچا بھی نہیں تھا والد کہ سوسائڈ کر لے گا, لڑکے نے سوسائڈ کر لیا کہ دشہرے میں مجھے آنے نہیں دیا گیا. اب بتائیں کہ یہاں پر 1000, بلکہ میں جب پہلے گیا 27 تاریخ کو آپ نے بلایا حضرت نے انگلش پڑھانے کے لیے, 300 بچوں نے نام لکھایا. پہلی سے 22 دن کی چھٹی ہے وہاں پر. کتنے دن کی؟ 22 دن کی چھٹی ہے 1 نومبر سے. میں نے سب کو اکٹھا کیا. حضرت کہیں مدھیہ پردیش گئے ہوئے تھے کوئی پروگرام کے سلسلے میں, سارے مدرسے کے بچوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے میں نے موٹیویشنل ٹاک دیا, اور موٹیویشنل ٹاک دینے کے بعد سارے بچے نام لکھائے, 2000 بچے کہ ہم نہیں جائیں گے, چھٹی کینسل. ٹکٹس بکڈ ہو گئے تھے, ڈاکٹر عبد القدیر صاحب, سارے بچے ٹکٹس کینسل کر لیا. امیجن کرو ایک بچے کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے, سوسائڈ کر لیے, یہ بچوں کی ٹکٹس بکڈ ہے, اور اچانک ایسے ڈیسیجن لے رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے چھٹیوں میں. وہ مدارس میں بچے بیٹھ کر ماشاءاللہ انگلش ابھی سیکھنا شروع کیے. ایسے 10 ماڈیولز پڑھانا میں نے ارادہ کیا ہے. 1 ماڈیول میں نے کمپلیٹ کیا, اور 9 ماڈیولز بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے میں پڑھایا. 5 سیکنڈ میں ایسا پروننسیشن سیکھ رہے ہیں. میں نے تعجب کیا کہ انگلش میڈیم کے بچے بھی نہیں بول سکتے, اتنا جلدی نہیں سیکھ سکتے ہیں. پیاسی قوم ہے, اچھے انجینئر ہوں تو یہ میرا فرض ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میرے شہر کے مدرسے میں جاؤں اور بچوں کو کمپیوٹر سکھاؤں. اگر مجھے انگلش اچھی آتی ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جاؤں اور مدارس کے بچوں کو انگلش سکھاؤں. صرف ہمیں ان سے لے کر آج منور زمانے ایک اللہ کو پہچانا ہے. آپ نے ایک اللہ کے پہچانا ہے, اللہ کی عظمت کو آپ نے پہچانا ہے, اللہ کی رحمت کو آپ نے پہچانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو آپ نے پہچانا ہے. نوجوان بچوں بتاؤ اس میں کس کا کردار ہے؟ اس میں شاہ رخ خان کا ہے, اس میں سلمان خان کا ہے, اس میں ہندوستان کے علماء دین کا ہے. آپ کو اللہ سے کنیکٹ کیے ہیں, آپ کو جنت کے راستے بتائے ہیں. آج ان کا ہاتھ آپ تھام نہیں رہے ہیں, دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ علماء کے قریب آئیں, رسپیکٹ کریں, ان کے قدموں میں بیٹھیں, ان سے دین سیکھیں, ان سے صبر سیکھیں, ان سے نالج لیں. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. مجھے نوجوانوں سے صرف اپیل کرنا ہے کہ پیارے نوجوان بچوں, آج 13 سال کی عمر کیا آ جاتی ہے, ہاتھ میں سگریٹ آ جاتا ہے, اور ایک سگریٹ کی قیمت شاید کیا چل رہا ہے آج کل؟ ہاں جی 10 روپے ہیں. آپ کی جنرل نالج بہت اچھی ہے. UPSC 2023 ایگزام لکھنے کی تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کوشچن پوچھتے, بلکہ تو کچھ بچیاں پوچھ رہی ہیں, جواب دے رہی ہیں. میں پوچھوں کیا ہے سگریٹ, کون سا, بڑا چھوٹا سا؟ لڑکیاں بول رہی ہے کیوں نہیں, وہ ابا منگاتے. اب بتائے کہ وہ ابا ہے جو پیارے معصوم بچیوں کو باہر بھیج کر سگریٹ منگاتا ہے, کیا وہ باپ ہے؟ وہ کیا تربیت دے رہا ہے بتائیے. سگریٹ منگا رہے ہو آپ, بچیاں بول رہی ہیں کہ ہمیں معلوم ہے پرائز, کیوں والد منگاتے ہیں ہم سے. ایک سگریٹ اگر آپ پی رہے ہیں تو 15 روپے آپ خرچ رہے ہو. کتنے؟ 15 روپے. اور وہ جو سگریٹ پیک خرید رہے ہو, ایک دفعہ پڑھیں, اس کے لیے ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. اس پر لکھا ہوا ہے اسموکنگ کازز کینسر. اگر آپ اس کو پی رہے ہو, آپ کینسر کو انوائٹ کر رہے ہو. ڈونٹ یو تھنک یو آر ٹرائنگ ٹو کمٹ سوسائڈ؟ علماء دین سے پوچھیں, وہ لوگ آپ کو کڑوی باتیں نہیں بتاتے ہیں, لیکن کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پوچھیں, آپ بولیں گے وہ بھی کہ آپ بھی سوسائڈ کرنے کے بالکل قریب ہے, کیونکہ اس پر لکھا ہوا ہے لنگز بالکل تباہ ہو جاتے ہیں. آج 15 سگریٹ, 20 سگریٹ, 30 ایسی سخاوت آئے گی آپ کے گھر میں کہ آپ سے کئی سارے گھر چلیں گے انشاءاللہ. سگریٹ پینا چھوڑ دیں. آپ کتنے لوگوں کو آپ کھانا کھلا سکتے ہو؟ 400 روپے میں آپ صرف ایک دال چاول بنائیں, 20 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. غریب لوگ کو بلائیں, گھر میں کھانا کھلائیں. ایک مہمان آ کر کھاتا ہے, علماء سے سنا میں نے 40 روز تک آپ کا گھر محروم نہیں رہیں گے آپ فاقے سے. 40 دن تک ذمہ داری ہے اللہ کی. ویسے تو اللہ کیا ہے کہ میں ذمہ داری لیا ہوں رزق کی, اور آپ لوگ کہاں زندگی گزارنے میں چلے ہیں. آپ لوگ کے کوئی گولز نہیں ہے,
70% नौजवान बच्चों के कोई गोल्स नहीं है, आज एमलेस जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे जानवर आज से 1000 साल पहले कुत्ते हाथी जिंदगी गुजारते थे, बिल्कुल वैसे ही गुजार रहे हैं। कोई कुत्ते का ड्रीम है कि कुत्ते का कोई आधार कार्ड है, कोई पासपोर्ट है, कोई कुत्ते ने कभी जिद किया कि मुझे अमेरिका जाना है, मुझे विजिट वीजे पे सऊदी अरेबिया जाना है। उसको मालूम ही नहीं कि उसका कल क्या है, उसको मालूम ही नहीं कि उसकी शाम कैसे गुजरने वाली है। आज से 1000 साल पहले जो हाथी जिंदगी गुजारते थे, आज भी लाइफस्टाइल हाथी का वही है। सारे जानवर का गोया बिल्कुल वही लाइफस्टाइल है। अगर चेंजेस आए हैं तो सिर्फ इंसानों में चेंजेस आए हैं। तरक्की कोई मखलूक की है तो सिर्फ इंसानों ने तरक्की की है। और अफसोस से कह रहा हूँ, इंसानों में सिर्फ 5% इंसानों ने तरक्की की है। बाकी लोग जितने भी आए हैं वो बस आ रहे, जी रहे, मर रहे, कोई मकसद उनके जिंदगी में नहीं है। कि क्यों आए हैं उन्हें खुद नहीं पता है। आप लोग तालीम की तरफ कदम बढ़ाएं, इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं। कितने हाथ दिए हैं प्यारे नौजवान बच्चों? बताएं, किसी का है तीसरा हाथ? दिखाएं मुझे। 2 ही हाथ है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, किताबें पकड़ लें। क्या पकड़े आपने? किताबें पकड़ लें। दूसरे हाथ से आपने असातिज़ा का हाथ पकड़ना है। दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से आपको रोक नहीं सकती, इंशाअल्लाह। ये किससे साबित कर रहा हूं मैं? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों को कामयाब करना था तो किताब का सहारा लिया अल्लाह ने। किसका? किताब को नाजिल किया, किताब को भेजा है, कुरान। फिर सिर्फ किताब को नहीं, अल्लाह ने अपॉइंट किया टीचर को। यानी इंसानों को कामयाब करने के लिए अल्लाह ने क्या क्या चुना है? 1 बुक 1 टीचर, 1 बुक 1 टीचर। तो हमने बुक्स पकड़ना है अपने हाथों से और टीचर्स के हैंड्स पकड़ना है। लेकिन अफसोस, किताब पकड़ने के लिए अल्लाह ने हाथ दिए, आज हम सिगरेट पकड़ रहे हैं। किताब पकड़ने के लिए अल्लाह ने हाथ दिए, आज हम ड्रग्स पकड़ रहे हैं। बुक्स पकड़ने के लिए अल्लाह ने हाथ दिए, आज हम मोबाइल फोन्स पकड़ रहे हैं। कहाँ हमें कामयाबी मिली है? टीचर का हाथ पकड़ने के लिए अल्लाह ने हाथ दिया, आपको गर्लफ्रेंड्स का हाथ पकड़ रहे हैं। कहाँ कामयाबी मिलेगी आपको? इन बातों को बहुत अच्छे से सुन लें, आपको खुशी जरूर मिलेगी। बॉयफ्रेंड्स इश्क में नौजवान बच्चे कुछ दिन तक आपको मजा, सिगरेट पी रहे हैं नौजवान बच्चे, थिएटर्स में जा रहे हैं, मजा जरूर आएगा लेकिन कुछ ही दिन के लिए है। आप अगर कामयाब होते हो, मेहनत करते हो, अच्छा पोजीशन अपना हासिल करते हो जिंदगी में, ये कामयाबी सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं होगी बल्कि आपके घर वालों की कामयाब होगी, आपके मोहल्ले वालों की कामयाब होगी। क्यों? सबको मदद कर सकते हैं। यहाँ जितने भी नौजवान तशरीफ फरमा है, जो मेरी आवाज आपके कानों में जा रही है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप खुल के जवाब दें। सच बोलें, झूठ बिल्कुल ना बोलें। मेरा सवाल आपके कानों तक जरूर पहुंचेगा। पूरे जज्बे से मैं पूछता हूं, क्या आप अल्लाह को मानते हैं? आवाज गूंजना चाहिए। क्या आप अल्लाह को मानते हैं? क्या आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? तो फिर हम मुकम्मल मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते जरूर है, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को नहीं मानते हैं। सिर्फ अल्लाह को मानने से कामयाबी नहीं मिलने वाली है, अल्लाह की मानना। अल्लाह ने जो बताया है डूज एंड डोंट्स, ये करें ये ना करें। लेकिन आप बताएं, हम समझते हैं कि बस टोपी पहने, नमाज पढ़े, बस हम कामयाब हो गए हैं। आप रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़े, वैसे तो पढ़ ही नहीं रहे। 2% बमुश्किल शायद 1% लोग नमाज पढ़ते हैं। मोहल्ले में अगर 200 लोग रहते हैं तो जाएं आप फजर की नमाज में देखें 3 लोग 4 लोग, परसेंट वाइज देखें तो 1.5% लोग फजर की नमाज के लिए जागते हैं। मगरिब इशा देखें बमुश्किल 5%। 95% फिर क्या कर रहे हैं? उसी मोहल्ले में है, रात में वो सिर्फ अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह की नहीं मान रहे हैं। अल्लाह क्या कहता है कि हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ,
نہ جاؤ، لیکن کون جاتے ہیں؟ آج اذان سنتے ہیں، یہ کان میں اذان جاتی ہے، یہ کان سے نکل جاتی ہے۔ ایک دور تھا جب اذان ہوتی ٹی وی چلتی تو ٹی وی بند ہو جاتی، اور ٹی وی بھی بند نہیں ہوئی ہے، ٹی وی بھی ویسے ہی چل رہا ہے، کرکٹ میچ بھی ویسے ہی چل رہا ہے، اور پھر ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کب آئے گی؟ جب آپ مکمل یقین رکھیں گے اللہ پر، اور اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ایک ریولیوشن آئے گا۔ آج جو حالتیں ہم پر آئے، یہ ہمارے کرتوتے ہیں، یہ ہم نے کیا ہے، یہ ہم کرنے سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں۔ جیسے مسلمان ہمیں ہونا ہے ویسے مسلمان ہم نہیں ہیں۔ ہم سے آج ناخوش ہے نیبرز۔ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں، روزے رکھیں، حج پر جائیں، خوب سخاوت کریں، لیکن میرا نیبر مجھ سے اگر ناخوش ہے تو پھر میں ایک سچا مسلمان نہیں ہوں۔ نیبر مینشن کیا گیا ہے، نیبر مسلمان نہیں کہا گیا۔ نیبر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، لاچار بھی ہو سکتا ہے، مسکین بھی ہو سکتا ہے، یتیم بھی ہو سکتا ہے۔ نیبر اگر آپ کے برابر میں جو بھی رہے وہ آپ سے ناخوش ہے، آپ امام بھی ہے مسجد کے، آپ اسکالر بھی ہے، آپ سائنٹسٹ بھی ہے، آپ انجینئر بھی ہے، لیکن وہ آپ سے ناخوش ہے، تو پھر آپ ایک سچے مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اس کے برابر میں ہیں تو پھر آپ کی اچھائی سے اس کو انسپریشن ملنا چاہیے، تبھی آپ ایک سچے مسلمان ہیں۔ آج ہم لوگ کوئی ایریے میں پرفیکٹ نہیں ہے، نہ ہم پڑھائی میں پرفیکٹ ہے، نہ ہم نماز میں پرفیکٹ ہے، نہ ہمارے بیہیویئرز جو ریلیٹیوز اور نیبرز کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا ہے، وہاں پرفیکشن نہیں ہے۔ پرفیکشن اگر ہماری قوم میں ہے تو سستی میں ہے۔ کس میں ہے؟ سستی میں ہے، بیکاری میں ہے، ڈرگز میں ہے، اس میں ہماری قوم آگے آگے جاتی جا رہی ہے۔ قسم کھا لیں اس پلیٹ فارم سے، آج عہد کر لیں آپ سب لوگ کہ آج سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، آج سے میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، میں کبھی کسی کو گالی نہیں دوں گا۔ میں ہمیشہ میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں، میرے ویڈیوز کے ذریعے سے بھی ہندوستان کے کونے کونے میں میسیجز گئے ہیں، اور بالخصوص اولڈ سٹی میں جو بندے رہتے ہیں وہاں مرد حضرات تو دور، میں کئی جگہ میں نے میرے کانوں سے سنے ہیں اولڈ سٹی میں عورتوں کو گالی دیتے گئے، عورتیں گندی گندی گالی، وہ گالیوں کی ایک گالی بھی میں آپ کے سامنے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ ایسے گالیاں کون دے رہی ہیں؟ مائیں دے رہی ہیں، عورتیں دے رہی ہیں۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اولڈ سٹی میں ہو رہا ہے۔ تو اولڈ سٹی کب بدلے گی؟ اولڈ سٹی میں کب ریولیوشن آئے گا؟ ایک ایک گھر کر کے چینجز آنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک پلیٹ یہاں پر لے آؤں گا اور اس ٹیبل پر رکھوں گا، اس میں حیدرآباد شہر کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے۔ حیدرآباد کے 3 چیزیں بڑی مشہور ہیں، شیروانی، بریانی اور گنڈی پیٹ کا پانی۔ اور حیدرآباد کی بریانی تو بہت ہی مشہور ہے۔ میں حیدرآباد کی لذت دار مزیدار بریانی لا کر ایک پلیٹ میں گرم گرم رکھوں گا، اور اس پر ایک کتا آ کر آپ کی آنکھوں کے سامنے پیشاب بھی کرے گا، پخانہ بھی کرے گا۔ تو اس پلیٹ میں جو بریانی ہے میں آپ کے سامنے پھینک دوں گا، گرم پانی سے بالکل صاف دھوں گا، اور دوسرے پیکٹ میں جو بریانی ہے وہ ڈالوں گا اس پلیٹ میں۔ ایمان سے بتائیں دل گوارا کرے گا کھانا کھانے کے لیے؟ وہ پلیٹ میں آپ کھانا کھانا پسند نہیں کرو گے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے اس پلیٹ کو دھویا ہے، پھر بھی آپ کھانا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ایک دفعہ اسی پلیٹ میں کتے نے پیشاب کیا تھا۔ اس زبان سے ہم نے نہ جانے کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس زبان سے نہ جانے کتنی دفعہ ہم نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، کتنی دفعہ نہ جانے ہم نے اس زبان کو سجایا ہے درود پڑھ پڑھ کر کے۔ اور وہ جو درود ایک دفعہ زبان سے آپ نے پڑھ دیا، ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے پڑھا، کیا اس زبان سے گالی کبھی نکل سکتی ہے؟ ایک ہی زبان پر گالی درود کیا بیٹھ سکتے ہیں آ کر؟ آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہم گالی دیتے ہیں آج۔ صبر کرنا ہے۔ یہ نظریے سے اگر دیکھیں انشاءاللہ پھر آپ کی زبان سے کبھی گالی نہیں نکلے گی، کیونکہ آپ کی زبان سے ایسے پیارے الفاظ اللہ آپ نے کہا، ایک بار نہیں لاکھوں دفعہ آپ نے کہا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں ہزاروں دفعہ ہم نے کہا، پھر اسی زبان سے ہم گالی دے رہے ہیں۔
اسی زبان سے ہم غیبت کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ علماء سے نہیں سنا آپ نے کیا ایک مسلمان کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے، ہاں یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، ہاں وہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، ہاں یہ کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، محمد کا عاشق کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن آج کتنے جھوٹ ہم بول رہے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں اس میں بھی دھوکہ، اس میں بھی جھوٹ، کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور یہ مال بک رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کتنے میں ہے؟ تو یہ 3000 میں ہے، اس کو 2500 میں دو۔ نہیں بھائی اس کی پڑتل ہی نہیں ہے، میں نے خریدا اس کو 28 میں۔ اگر آپ نے 22 میں خریدا اور گراہک کو کہہ رہے ہو 28 میں خریدا تو آپ کی حرام کی کمائی ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹ کہہ دیا۔ آپ اسے 2000 میں خرید کے 20000 میں بیچیے، لیکن بولیے گا مت کہ کتنے میں آپ نے خریدا۔ تو حرام کے لقمے آپ کے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ کہاں اللہ کی جو ہے رحمت ہمارے گھروں پر اترے گی؟ یہ نظریے سے ہمیں سوچنا ہے تو ہمیں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ سوچ ہم نے بدلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹیز، سکولز، کالجز جو بچے جاتے ہیں تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، سرٹیفکیٹس تو حاصل کرتے ہیں، لیکن کیریکٹر میں کوئی سدھار نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیریکٹر پر فوکس کیا ہے، جو انسانوں کے کردار کو بنانے پہ آپ نے محنت کی ہے، وہ کردار ضروری ہے۔ کردار اگر ہمارا نہیں بنتا ہے، آپ کسی کو انسپائر نہیں کر سکتے اپنے زندگی میں۔ یہاں اتنے سارے نوجوان بچے آئے ہیں، کل شام تک مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہاں ایک لیکچر دینا ہے، مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میڈیکل کالج میں مجھے ایک لیکچر دینا ہے۔ شام میں مولانا نے کہا کہ فلانے جگہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، پھر بعد میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں بارش کا جو ہے کچھ ایکسپیکٹیشنز ہے، آپ کو یہاں نہیں فلانے آڈیٹوریم میں کرنا ہے۔ اور جب آیا دیکھا میں 300 سیٹر کا آڈیٹوریم ہے اور 1500 لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اس سے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور ان علماء حضرات ایسے جید، ایسے کامیاب، ایسے ویژنری ایجوکیشنسٹ اور علماء حضرات ہیں، یہ لوگ کو ساتھ لے آ کر کے دکھاتا ہوں میں۔ دیکھیے یہ نوجوان پیاسے ہیں، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں آئے، یہاں کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، یہاں کوئی ڈانس نہیں ہو رہا ہے۔ آج لوگ ڈانس پہ جڑتے ہیں، ناچ گانے پر جڑتے ہیں، یہاں انہیں پہلے سے پتا ہے کہ کوئی ڈانس نہیں ہونے والا ہے، کوئی ڈی جے نہیں چلنے والا ہے، یہاں اچھی باتیں ہی بولی جائے گی، وہی سننے آئے ہیں۔ آج ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اداروں کو ایسے موٹیویشنل سپیکرز انڈیا میں بہت ہیں مجھ جیسے، انہیں ٹیپ کرنا ہے، انہیں لے آنا ہے، انہیں انکریج کرنا ہے، انہیں ہندوستان میں گھما گھما کر موٹیویشنل لیکچرز ڈیلیور کروانے ہیں، تب جا کر یہ نوجوان سدھریں گے۔ یہ نوجوان آپ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمارے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا ہے، ہم ایک انچ نہیں ہل کے یہاں آپ کے لیکچر کو سن رہے ہیں۔ یہ ایجوکیشنسٹ اور یہ زبردست اسکالر یہاں سے ایک میسج لے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ کے آنکھوں نے وہ مناظر بھی دیکھے جو اللہ کی رحمت برس رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، 2 گھنٹے مسلسل 5000 نوجوان بچے۔ I could not believe my eyes۔ آج 5 منٹ بارش میں کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا ہے۔ شامیانہ بہت پتلا سا تھا، ہم بھی بھیگ رہے تھے، لیکن مجھے لگا کہ نوجوان بچیاں نوجوان ملکوں میں کھڑے ہو کر 2 گھنٹے لیکچر سن رہی ہے، تو میں کچھ شامیانہ چھوڑ کر میں باہر آیا، میں بھی بھیگ لیتے ہوئے اسپیچ دیا۔ مجھے بھی بڑا مزہ آیا کہ کام جب کرتے ہیں تو کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ہے۔ میں جب ورکشاپ کرتا ہوں تو بہت اچھے ہوٹلز میں کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ صبح سے لے کر رات تک پڑھاتا ہوں، فونز چھین لیتا ہوں، میرے کمرے میں فونز رکھتا ہوں، اور کوئی بندے کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ پورے دن پڑھاتا رہتا ہوں، 1 مہینہ پڑھاتے رہتا ہوں، کوئی اس میں چھٹی نہیں ہوتی ہے، تب جا کر تھوڑا سا رزلٹ آتا ہے۔ فونز جب دور ان کے ہو جاتے ہیں تو بندے فوکس کر سکتے ہیں۔ آج ایک ہاتھ میں فون، آج ایک ہاتھ میں کتاب ہے، آپ کو 2 گھنٹے پڑھنا ہے، تو 2 گھنٹے میں آپ یقین جانیں 1.5 گھنٹے سے زائد آپ کے ہاتھ میں فون ہی رہے گا، آپ کا ہاتھ فون کے طرف ہی جائے گا، فون طرف ہی جائے گا، فون کے طرف ہی جائے گا، کتاب کی طرف مائل نہیں ہوں گے آپ، کتاب کی طرف آپ کے ہاتھ نہیں جائیں گے۔ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک ہاتھ میں فون، ایک ہاتھ میں کتاب ہے،
तो आपको किताब क्या बोलता है और फोन क्या बोलता है। किताब कामयाबी का रास्ता दिखाता है और फोन बर्बादी की तरफ का रास्ता दिखाता है। फोन जो भी पकड़े हैं वह मुश्किल 2% कामयाब हुए हैं अपने फील्ड्स में, लेकिन 98% फोन तो आपको निकम्मा बना देता है, आपको ऐसे इफलासी में, बेकारी में मुलविस कर देता है कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। सिर्फ ऐसे करते हुए नौजवान, मैं और मौलाना न जाने 5-6 दफा हम लोग अक्कल कुआं से कभी शाहदा, कभी पता नहीं कौन से गांव गए। डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब, इतनी रोड है, पतली रोड, ऐसी पतली रोड, एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी नहीं जा सकती। वो छोटे छोटे गांव से हम गुजर रहे थे, तो वो गांव में जो झोपड़पट्टी थी और एक एक घर में 4-4 लोग होते हैं ना, एक घर में नहीं देख सकते, क्या क्या चीजें हो देखते होंगे क्या पता। वो लोग आकर रोड पर बैठे हैं, यानी बिल्कुल उनके बराबर से जा रही है गाड़ी, अगर लगती तो मौत है। वो लोग देखे फोन के कितने दीवाने हो रहे। पहले गांव में 7 बजे सोया करते थे, 9 बजे 10 बजे रोड पे बैठे हुए नजर आ रहा है। फोन के इतने पागल हो चुके हैं लोग, पता नहीं क्यों नौजवानों को उनको विजन नजर नहीं आ रहा है, कामयाबी नजर नहीं आ रही है। कितने लोग कामयाब हुए हैं, कितने लोग आगे गए हैं जिंदगी में, वो कैसे जा पा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। आप आज कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 20 साल का है, याद रखो नौजवानों, आपको ये 15 साल जो आपके वालिदैन ने पाला है, कितनी मेहनत करके आपके वालिदैन ने आपको खाना खिलाया है, इसका एहसास भी नहीं है। आप इमेजिन करो 5 लोगों को आपने नेक्स्ट 5 दिन खाना खिलाना है, पसीने छूट जाएंगे आपको, खाना नहीं खिला सकते आप। आपके मेहमान कभी 3 दिन के लिए घर में आता है ना, भारी हो जाता है 3 दिन के बाद, आप मेहमान नवाजी नहीं कर सकते उसके साथ में, उसको खाना खिलाना, उसको पानी देना, उसको गर्म पानी देना, उसको टॉवल देना, 3 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी टीम के नौजवानों से भी गुजारिश करता हूं कि ये दोनों को बहुत सही से लेकर जाए नीचे, क्योंकि बहुत दबा कर ये लोग आए हैं, दबते हुए आए हैं। मैं दबने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये लोग बहुत जिम्मेदारान लोग हैं, मेरा कोई इरादा नहीं है। आपके 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे कोई बच्चे नहीं है, कोई स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन नहीं है, उड़ता पंछी हूँ, घूमते हुए पढ़ा रहा हूँ हिंदुस्तान में। दुआ करें मेरा भी कोई इरादा हो। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ जिम्मेदारान से, बड़ी जिम्मेदारी से आप ये 2 हजरात को नीचे कार तक ले जाए। जितने भी जिम्मेदारान ये प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, इतने कम वक्त में मैं सलाम करता हूँ, बहुत अच्छे से आपने किया है। और नौजवानों से भी गुजारिश करता हूँ कि मैं फिर से आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह यहाँ पर, और फिर से एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, 5,000 लोग को एडजस्ट करूँगा, ओपन ग्राउंड में करूँगा इंशाल्लाह। अब आप लोग प्लीज आकर घेर न लें ताकि चलने में दुश्वारी हो। भाई नंबर 1